تو اس کا معنی ہے نا امید ہونا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کو کفر کے قریب کہہ دیا. میں توجہ فرمانا جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا نا امیدی کیا ہے؟ کفر، یعنی میرا انکار ہے. تو خدایا تو نے نا امیدی سے روکا تو یہ دلیل ہے کہ کوئی امید ہونی چاہیے. میری بات کو توجہ ہے؟ جب تو نے نا امیدی کو کفر کہا ہے تو وہ کوئی امید ہونی چاہیے جو کفر سے نکال دے. تو یاد رکھو جو کفر سے نکال کر ہمیشہ ایمان میں رکھے وہی بہتریت ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں نے اہم انداز میں تو یہ کتاب ہے، نام ہے منصب امامت. منصب امامت شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی کتاب. شاہ اسماعیل کوئی زیادہ قدیمی شخصیت نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کے بھتیجے ہیں. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، ان کی چچا ہیں جو علمی خاندان ہے. واقعا شاہ ولی اللہ خاندان آپ جانتے ہیں بر صغیر میں بڑا نام ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شاہ اسماعیل نے منصب امامت. اچھا چلے ایک بات کہوں جو اہل سنت دوست ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے. یہ کتاب چھپی ہے آخری دفعہ غالباً 1992-94 میں، اس کے بعد چھپی ہی نہیں. تو کیا ان کی کتاب نہیں ہے؟ پھر چھاپی کیوں نہیں؟ چونکہ اس کا عنوان ایسا ہے. عنوان تھا منصب امامت. انہوں نے عنوان رکھ کے ہی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ وہ امامت کو منصب مانتے ہیں. امامت کو منصب مانتے ہیں. اچھا اس میں انہوں نے، اب میں یہ ساری کتاب تو اس میں ماشاءاللہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 108 یہ مطبوعہ یعنی کتاب خانہ جس سے چھپی ہے، معذرت چاہتا ہوں مکی دارالکتب سے چھپی ہے. اصل کتاب فارسی میں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے حکیم محمد حسین علوی صاحب نے، اہل سنت ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر انہوں نے کچھ عنوانات دیے ہیں. انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں ماشاءاللہ بڑی سنجیدگی سے درس یہ جشن سماعت فرما رہے ہیں، سنجیدگی سے. اور جو جشن کا حقیقی معنی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں جشن کا معنی ذکر سے زیادہ فکر کرنا، اور یہ جشن تو ہے ہی فکر. ایک فکر اور دوسرا اپنے آپ کو بنانا. چونکہ یہ وہ امام ہے جو آ رہا ہے. یہ امام نے مہلت دی ہوئی ہے، اس میں خود سازی بھی کرنی ہے، معاشرہ سازی بھی کرنی ہے. تو چاہتا یہ ہو کہ یہ ان کے 2-3 جو عنوانات ہیں یہ شیعہ سنی دونوں برادران تک پہنچ جائے. اس کا صفحہ نمبر 108 پر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. کہتے ہیں جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہلیت کی موت مرا. جہالت کی نہیں، جہلیت اور ہے، جہالت اور ہے. جہالت اور ہے، جہلیت اور ہے. جہلیت کا معنی کیا کیا گیا؟ جہلیت کا معنی ہے کہ ظاہر اسلام میں رہتے ہوئے حقیقت دین سے نکل جانا. شاید میں نے جلدی معنی کر دیا. ظاہر دین پہ رہتے ہوئے حقیقت دین سے نکل جانا، یعنی اس پر عنوان مسلمان ہے، حقیقت اسلام سے نکل گیا. یہ ہے جہلیت کا آسان معنی. اچھا اگر آپ اس کا مصداق دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم کی بعثت سے، اعلان بعثت سے پہلے والے دور کو کیا کہتے ہیں؟ جہلیت. دور جہلیت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے دور جہلیت کہتے ہیں کہ دور جہلیت اس دور کو کہتے ہیں جب برائی اور اچھائی کا امتیاز بھی ختم ہو. اسی لیے چلیں ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں تو یہ بات عرض کر دیتا ہوں.
اسی لیے امام نے تعلیم فرمائی. جب پوچھا گیا امام نے خبر دی امام زمان کی صادق آل محمد نے توجہ فرمائیں گے. میں نے انشاءاللہ آپ کی زحمت وقت کے اندر اندر سمیٹ دینی ہے. توجہ فرمائیں. جب امام نے یہ خبر دی کہ ہمارا آخری آئے گا اور غیبت میں, تو یہ تعلیم دی. صحابی سے کہا ان کی غیبت میں یہ دعا پڑھنا, دعائے معرفت, دعائے حجت بھی آپ کریں. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے خدا مجھے اپنی معرفت عطا فرما, اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی نہیں, کیونکہ تیرا نمائندہ کیسے پہچانوں جب تک یہ پتہ نہ چلے بنانے والا کون ہے. نمائندے کی عظمت کا تو تبھی پتہ چلے. اچھا دوسرا مرحلہ آ گیا, اللہم عرفنی رسولک, اے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اے خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت دے, اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جو اس کا نائب ہے. ایت اللہ جوادی عاملی بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ اگر شناخت نبوت ہوتی, اگر حقیقت میں معرفت رسالت ہوتی, تو اس کی بھی معرفت ہوتی کہ اس کی جانشینی کا اہل کون ہوگا. سوچتے رہیے گا میں نے کیا عرض کیا ہے. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما, اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جو اس کا نائب ہے. اللہم عرفنی حجتک, یہ ہے نتیجہ. وہ حدیث جو پڑھی ہے سرکار کی حدیث ہے, اے خدا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر مجھے تیری حجت, حجت کہتے ہیں اس دلیل کو جس کے ذریعے آپ دوسرے کا عذر اور بہانہ ختم کر دیں. ایک ایک جملے پہ ایک ایک تقریر چاہیے. لفظ حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کا بہانہ ختم ہو جائے. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا 12 امام حجت خدا ہیں اور امام زمان حجت, یہ معنی ہے کہ اللہ نے قیامت تک اور قیامت کے دن ان انسانوں کو جو اپنی گمراہی کا جواب مہیا کریں گے, اللہ کہے گا کیسے گمراہی کو مان لوں جبکہ میں نے 1 2 نہیں 12 دیے ہیں. اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجت ضللت عن دینک. یہی معنی ہے خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما, اگر اس کی نہ ہوئی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں. ضللت عن دینی, میں اپنے دین سے ہی ضللت گمراہ ہو جاؤں. اچھا آپ نے توجہ فرمائی ہے, باتیں تھوڑی میں نے مزاج بدلا آپ کا, اور سنجیدہ بات نہیں کریں تو تھوڑا توجہ کام ہو جاتی ہے, لیکن میں پھر بھی بات یہ کیے جا رہا ہوں کیونکہ جن کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے انشاءاللہ وہ سوچیں گے ضرور. کچھ جاگتے ہوئے, کچھ سوتے ہوئے, کچھ بولتے ہوئے, کچھ خاموشی میں, سنیں ضرور. میرا یہ مطمئن نظر ہے کہ آپ کے کانوں سے آپ کے دل میں آواز جائے. اچھا ایک بات کہہ رہا ہوں, امام زمان عنوان ہے ضللت عن دینی, میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یہ لفظ گمراہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے کہہ دیا بھٹکنا. گمراہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. گمراہ ایسا ہی ہے نا, وہ مجھے ابھی نظر پڑی ہے, وہ میرے دوست ان کے حسن صادقی صاحب بھی موجود ہیں. گمراہ 2 لفظ ہے نا, فارسی کا لفظ ہے گمراہ, یعنی جس نے راہ کو گم کر دیا. ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائی آئے ہوئے ہیں, سن لو. انسانوں کی زندگی میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ منزل نہیں. منزل ہر کسی کو معلوم ہے, وہ منزل کیا ہے؟ خدا. منزل خدا ہے. تو دلیل دے رہا ہوں, دنیا میں قدیمی ترین کام جو ہوا مذاہب میں وہ کیا تھا؟ پرستش, عبادت. تو انسان نے بتوں کی پوجا کی, سورج چاند ستاروں کی کبھی سوچا کیوں یہ پرستش کیوں کر رہا ہے انسان؟ یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا کہ خدا کو, یعنی جو تجھ سے طاقت بالا تر ہے, چونکہ اس کی سورج تک رسائی نہیں تھی اس نے سمجھا یہی خدا ہے. چاند تک نہیں تھی, ستاروں, پھر دیوتا بنائے, ان دیوتاؤں کو کہا یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. ایسا ہی ہے نا. تو توجہ فرمائیں, یہ پرستش غلط نہیں, یہ جو اس کے اندر پرستش اور عبادت کا ہے نا, یہ فطرت ہے انسان کی, یہ غلط نہیں. غلط کیا تھا؟ غلط یہ تھا جسے خدا سمجھ رہا ہے وہ ہے نہیں. انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ تشخیص دے کر اسے سمجھائیں
جسے خدا سمجھ رہے ہو یہ نہیں. اس کا معنی انبیاء عبادت ختم کرنے نہیں آئے تھے, عبادت کو جہت دینے آئے تھے. اسی جہت کا نام راستہ ہے. چلو اور میری بات میں وزن ہو جائے, نتیجہ آپ تک خوبصورت پہنچے. یہ آپ سورہ الحمد نماز میں پڑھتے ہیں, تو میں نے بارہا ذکر کیا, دہراتا بھی نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. یہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا ہے, یہ دعا کی شکل میں ہے, دعا ہے. چونکہ مانگ رہے ہو, طلب کر رہے ہو, تو مانگ خدا سے کیا رہے ہو. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ راستہ. تو منزل کون ہے؟ خدا. اس کا معنی منزل اسے ملتی ہے جسے راستہ مل جائے, اور راستہ اسے درست ملتا ہے جسے رہبر درست ملتا ہے. دم لگے, دم لگے, ہر دم لگے, ملک کر سنے, سن کر چلے, جل کر مرے, نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ نے توجہ فرمائی ہے. اچھا چلیں, یہ پیغام ہے. انسانوں کی زندگی میں اصل مسئلہ یہی راہ ہے. یہ راہ درست مل جائے. دیکھیں اگر راہ درست نہ ملے, منزل کا معلوم بھی ہو, پھر بھی بندہ منزل تک نہیں پہنچا. اگر منزل کا معلوم ہو, راہ معلوم نہ ہو, انسان دور ہوتا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں منزل کے قریب جا رہا ہوں. اس کا معنی اصل مسئلہ راہ کا ملنا ہے, اور راہ تب درست ملتی ہے جب رہبر درست ملے. اچھا, تو جس خدا سے سیدھی راہ مانگ رہے ہو, تو راہ پہ چلانا اسی کا کام ہے نا. تو وہ خود تو آتا نہیں اپنے کمال کی وجہ سے, اور ہم جا نہیں سکتے اپنے نقص کی وجہ سے. لہذا ہمارے اور اس کے درمیان کوئی ہونا چاہیے جو اس راہ پہ چلا کے منزل سے ملا دے. بس وہی ہستی جو خدا سے ملا دے اسے ہم امام کہتے ہیں. میری بات کا توجہ ہے. اپنی زندگیوں میں اصل شے وہ جہت ہے. جس کی ڈائریکشن درست نہیں, جہت درست نہیں, وہ کبھی منزل کے قریب. نماز پڑھ رہا تھا بندہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا. نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم متوجہ ہوا. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں. نے کہا یہ تو قبلہ رخ بھی نہیں ہو. تو دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں؟ اگر وقت کے اندر یاد آ جائے دوبارہ پڑھیں گے. وہ پہلی نماز اگر خشوع و خضوع سے بھی پڑھی ہے وہ نماز, یہ دوسری اگر جلدی بھی پڑھ لے, واجبات بھی ادا کرے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھے, تو پھر درست ہے نا. تو ساری چیزیں تھی نا, ایک ہی نہیں تھی. وہ کیا قبلہ رخ نہیں. اس کا معنی جہت نہ ملے تو پڑی نہ پڑی برابر ہے. نہیں, میں کوئی عوامی بات نہیں کر رہا, میں عوامی بات نہیں کر رہا. سنیں بھئی, اپنی جہت درست کرو. اس کا معنی ہماری زندگیاں با مقصد تب ہوں گی جب جہت درست ہو جائے. جو انسانوں کی زندگی کی جہت کو درست کرے اسے امام کہتے ہیں. بس وہ کہتا ہوں کہ نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور ایمان کا قبلہ امام ہے. ہماری زندگیوں کا قبلہ امام ہے. امام کی طرف رخ کریں, اور امام جس جہت میں ہمیں چلائے اس جہت میں جائیں. کیونکہ وہ امام ہے نا. زللت عن دینی. تو ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ تھکے نہیں ہیں, ایک جملہ. میں جانتا ہوں کہ باتیں وہ شعر و شاعری میں ایک ویسے لذت ہوتی ہے, اسے سننا آسان ہوتا ہے. ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ 4-5 لوگوں کو روکا گیا ہے اور وہ ناراض ہیں. مجھ سے نہیں, آپ یا جنرل صاحب سے. ماشاءاللہ اگر وہ سارا چلتا رہتا تو پھر مسئلہ تو آگے بڑھتا جاتا ہے. تو اب جتنا سب نے مل کے 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے اتنا میرے اکیلے کا حق تو ہے نا. ویسے کہہ رہا ہوں, نہیں مجھے پتا ہے, صرف آپ آگے والے بولے ہیں, پیچھے والے پریشان ہیں. اللہ خیر کرے, یہ واقعاً کوئی ارادہ کر بیٹھے نہیں. انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ بعد میں طعام کا بھی انتظام ہے, اور امام زمان کے نام پر یہ طعام ہے, اور انشاءاللہ
تو مجھے کسی دوست نے ویسے کہا، محسوس نہ کیجیے گا، بہت معذرت کے ساتھ، مجھے کسی دوست نے کہا قبلہ قوم میں تبدیلی کب آئے گی؟ میں نے کہا جب مجلس سننے والے لنگر کھانے والوں سے بڑھ جائیں۔ توجہ فرمائے۔ یہ چونکہ میں نے منصب امامت کا حوالہ دیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے بار بار اس کی انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے مواعید کا ایفا، یعنی اللہ کے وعدوں کا وفا ہونا، پورا ہونا۔ ماشاءاللہ اہل زبان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں از آن جملے بعض مواعید کا ایفا ہے، کہتے ہیں وہ چیزیں جن میں سے ایک بڑی اہم ہے، شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ اس میں، وہ اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا ہے۔ کہتے ہیں چونکہ یہ بندوں کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ بندے ہیں جو قرآن اٹھا کر بھی سیٹ جیت کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو بندے ہیں نا۔ تو اللہ کا وعدوں کا کہتے ہیں بندوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اذعان جملے بعض مواعید کا ایفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حق جل و علا نے اپنے رسول کو ان سے معود فرمایا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ وعدے پورے ہو کے رہے۔ کہتے ہیں چونکہ وعدہ کرنے والا بھی سچا ہے، جس رسول کے ذریعے خبر دی وہ بھی سچا ہے۔ کہتے ہیں پس ان میں سے بعض کا ایفا پیغمبر کے ہاتھ سے ہوا، یعنی کہتے ہیں بعض کا تو ہو گیا کہ دین پہنچا اور یہ دین خطہ عرب میں پھیلا بھی،